بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی۔ دوسری سند اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہاشم نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح میں اعتکاف میں تھے، آپ کے پاس ازواج محترمات بیٹھی تھیں۔ جب وہ چلنے لگی تو آپ نے صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ عنہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا ٹھہرو، ادھر سنو۔ یہ صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہا جو میری بیوی ہے۔ ان حضرات نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آئی، آپ اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگی تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ صفیان نے ہی صفیہ کی بجائے بعض اوقات حضا صفیات کے لفظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں علی بن عبداللہ نے صفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آتی رہی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا ہے وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آسمان پر اسی دن کے آخری حصے میں ابر ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ زینب رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔
صبح کو جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے نظر پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسرے کی ریس سے۔ یہ کیا ہے؟ انہیں کھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ کھاڑ دیے گئے، اور آپ نے بھی اسی سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ زینب بنت جشع رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا، اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ عنہا کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ وہ ہجا ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے سر میں اپنے حجرے ہی میں کنگھا کرتی تھی۔ آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔